السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ اگر آپ واقعی عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر حاضر ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتلا دوں کہ آپ نے ایک بہترین چینل کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ہمارے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے لیے بہت سارے سبجیکٹ چل رہے ہیں، مثلا عربی بول چال کورس، منتخب شدہ عربی تعبیرات، عربی کنورسیشن، عربی الفاظ و معنی، روزانہ استعمال ہونے والے عربی جملے و کلمات وغیرہ وغیرہ۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر استفادہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے مزید عرض ہے کہ اس چینل پر 3 زبانوں کے ذریعے عربی سکھائی جاتی ہے، اردو اور رومن اردو اور انگلش۔ آپ کو اگر اردو نہیں آتی ہے تو انگلش کے ذریعے بھی عربی زبان سیکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو عربی زبان سیکھنے میں انشاءاللہ لینگویجز کی وجہ سے بالکل بھی کوئی دقت نہیں آنے والی۔ آج کی یہ ویڈیو عربی کنورسیشن یعنی عربی گفتگو کے تعلق سے ہے، جو کہ اس کورس کا 6واں سبق ہے۔ آج کا سبق بہت اہم ہے کیونکہ اس میں پڑھائی کے متعلق سوال و جواب کی شکل میں مکالمہ دیا گیا ہے جو ہم لوگ روزانہ کرتے رہتے ہیں، اور سبق میں جو عربی الفاظ و معنی آئے ہیں سبق کے اخیر میں الفاظ و معنی کی شکل میں ان کو علیحدہ دے دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ بآسانی عربی بول چال سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کورس پابندی سے حاصل کریں۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر سبق وقت پر مل سکے۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ ہے، اے احمد آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اے احمد آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اس کو عربی میں کہیں گے این تدرسو یا احمد۔ این کہاں، تدرسو آپ پڑھتے ہو، یا احمد اے احمد، اے احمد آپ کہاں پڑھتے ہو؟ این تدرسو یا احمد۔ تو احمد جس سے بھی آپ سوال کریں گے اس کا یہاں پہ نام لگائیں گے، یہاں پہ احمد ایسے ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔ این تدرسو یا احمد، اے احمد آپ کہاں پڑھتے ہو؟ اس کے بعد جملہ ہے، میں ازہر اسکول میں پڑھتا ہوں۔ احمد جواب دیتا ہے، میں ازہر اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اس کو عربی میں کہیں گے انا ادرسو فی مدرسۃ الازہر۔ انا ادرسو فی مدرسۃ الازہر۔ انا ادرسو میں پڑھتا ہوں، فی معنی میں، مدرسۃ الازہر، یہ مدرسۃ الازہر یہاں پہ ایسے ذکر کر دیا گیا ہے۔ آپ جس بھی اسکول میں پڑھتے ہیں تو الازہر کی جگہ اس کا نام لگا سکتے ہیں۔ انا ادرسو فی مدرسۃ الازہر، میں ازہر اسکول میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے، آپ کس جماعت میں ہیں، یعنی آپ کس کلاس میں ہیں؟ تو اس کو عربی میں کہیں گے فی ای صف انت۔ فی ای صف انت۔ فی معنی میں، این معنی کس، صف معنی جماعت یا کلاس، درجہ، انت معنی آپ۔ فی ای صف انت، آپ کس کلاس میں ہیں، کس درجے میں ہیں؟ اس کے بعد جملہ ہے، میں 10ویں جماعت میں ہوں یا 10ویں کلاس میں ہوں۔ اس کو عربی میں کہیں گے انا فی الصف العاشر۔ انا فی الصف العاشر۔ انا معنی میں، فی معنی میں، الصف العاشر، عاشر معنی 10، 10واں، اور یہ الصف یہ کلاس کو کہتے ہیں یا درجہ۔ انا فی الصف العاشر، میں 10ویں جماعت میں ہوں یا 10ویں کلاس میں ہوں۔ اس کے بعد جملہ ہے، ہفتے میں کتنے دن سبق ہوتا ہے، یعنی ہفتے میں کتنے دن تعلیم ہوتی ہے؟ تو اس کو عربی میں کہیں گے کم یومن الدراسہ فی الاسبوع۔ کم یومن الدراسہ فی الاسبوع۔ کم معنی کتنے، یوم معنی کتنے، دن، الدراسہ تعلیم یا سبق، فی الاسبوع معنی ہفتہ، ہفتے میں، فی معنی میں، الاسبوع ہفتہ۔ کم یومن الدراسہ فی الاسبوع، ہفتے میں کتنے دن سبق ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں جملہ دیا گیا ہے، ہفتے میں 5 دن سبق ہوتا ہے۔ ہفتے میں 5 دن سبق ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے الدراست 5 ایام فی الاسبوع۔ الدراست 5 ایام فی الاسبوع۔ الدراسہ تعلیم، 5 ایام 5 دن، فی الاسبوع ہفتے میں۔ الدراست 5 ایام فی الاسبوع، ہفتے میں 5 دن تعلیم ہوتی ہے یا سبق ہوتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے، وہ تعلیمی دن کون سے ہیں، یعنی کن کن دنوں میں تعلیم ہوتی ہے؟ ما ہی الایام الدراسیہ۔ ما ہی الایام الدراسیہ، وہ تعلیمی دن کون سے ہیں؟ ما ہی الایام مانے وہ دن، الدراسہ مانے، الدراسیہ مانے تعلیمی، ما ہی الایام الدراسیہ، وہ تعلیمی دن کون سے ہیں؟ اس کے بعد جملہ ہے، پیر اور منگل اور بدھ اور جمعرات اور جمعہ، یعنی وہ 5 دن یہ ہیں، پیر اور منگل اور بدھ اور جمعرات اور جمعہ۔ اس کو عربی میں کہیں گے
الاثنین والثلاثاء والاربعاء والخمیس والجمعہ۔ الاثنین پیر یعنی سوموار، والثلاثاء اور منگل، یوم الثلاثاء کہتے ہیں منگل کو، اور یوم الاربعاء بدھ، اور یوم الخمیس جمعرات، والجمعہ جمعہ کو جمعہ ہی عربی میں کہتے ہیں۔ الاثنین والثلاثاء والاربعاء والخمیس والجمعہ، پیر اور منگل اور بدھ اور جمعرات اور جمعہ ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے اور ہفتہ واری چھٹی کب ہوتی ہے، یعنی ہفتہ واری چھٹی کس دن ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے وَمَتَى الْعُطْلَةُ الْأُسْبُوعِيَّةُ، وَمَتَى الْعُطْلَةُ الْأُسْبُوعِيَّةُ، متا مانے کب، عطلہ مانے چھٹی، الاسبوعیہ مانے ہفتہ واری۔ وَمَتَى الْعُطْلَةُ الْأُسْبُوعِيَّةُ، اور ہفتے واری چھٹی کس دن ہوتی ہے یا کب ہوتی ہے۔ اس کا جواب ہے ہفتے واری چھٹی سنیچر اور اتوار کو ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے العطلة الاسبوعیہ السبت والاحد۔ العطلة الاسبوعیہ ہفتے واری چھٹی، السبت سبت کہتے ہیں سنیچر کے دن کو، یوم السبت کہتے ہیں سنیچر کو، اور یوم الاحد اتوار۔ السبت یعنی سنیچر، والاحد اور اتوار، ہفتے واری چھٹی سنیچر اور اتوار کو ہوتی ہے۔ العطلة الاسبوعیہ السبت والاحد۔ اس کے بعد جملہ ہے روزانہ سبق کب شروع ہوتا ہے، یعنی کس وقت شروع ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے متى تبدأ الدراسة كل يوم۔ متى تبدأ الدراسة كل يوم، متى مانے کب، تبدأ مانے تبدأ الدراسة یعنی سبق شروع ہوتا ہے یا تعلیم شروع ہوتی ہے، كل يوم ہر دن یعنی روزانہ۔ روزانہ سبق کس وقت شروع ہوتا ہے، متى تبدأ الدراسة كل يوم۔ اس کے بعد جملہ ہے صبح 8 بجے سبق شروع ہوتا ہے، یعنی تعلیم صبح 8 بجے شروع ہوتی ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے تبدأ الساعة الثامنة صباحا۔ تبدأ الساعة الثامنة صباحا، تبدأ مانے شروع ہوتی ہے تعلیم، الساعة الثامنة 8 بجے، صباحا یعنی صبح کے وقت۔ تبدأ الساعة الثامنة صباحا، صبح 8 بجے سبق شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے اور سبق ختم کب ہوتا ہے، اور سبق ختم کب ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے وَمَتَى تَنْتَهِي الدِّرَاسَةُ۔ وَمَتَى تَنْتَهِي الدِّرَاسَةُ، وَمَتَى اور کب، تنتہی ختم ہوتا ہے، الدراسہ تعلیم یا سبق، وَمَتَى تَنْتَهِي الدِّرَاسَةُ اور سبق کب ختم ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں جملہ دیا گیا ہے ظہر کے بعد 3 بجے تعلیم ختم ہو جاتی ہے، یعنی چھٹی ہو جاتی ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے تنتہی الدراسہ الساعة الثالثة بعد الظہر۔ تنتہی الدراسہ الساعة الثالثة بعد الظہر۔ تنتہی الدراسہ تعلیم یعنی ختم ہو جاتی ہے، تعلیم بند ہو جاتی ہے، الساعة الثالثة 3 بجے، بعد الظہر ظہر کے بعد، ظہر کے بعد 3 بجے تعلیم ختم ہو جاتی ہے۔ تنتہی الدراسہ الساعة الثالثة بعد الظہر۔ اس کے بعد جملہ ہے آپ روزانہ کتنے گھنٹے سبق پڑھتے ہیں۔ آپ روزانہ کتنے گھنٹے سبق پڑھتے ہیں، کتنے گھنٹے یعنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہیں گے کم حصہ تدرس فی الیوم۔ کم حصہ تدرس فی الیوم، کم مانے کتنے، حصہ مانے گھنٹے یعنی پیریڈ، کتنے پیریڈ آپ پڑھتے ہیں۔ کم حصہ تدرس فی الیوم، تدرس مانے آپ پڑھتے ہیں، فی الیوم مانے دن میں۔ آپ روزانہ کتنے گھنٹے سبق پڑھتے ہیں، کم حصہ تدرس فی الیوم۔ اس کا جواب میں جملہ دیا گیا ہے میں ایک دن میں 7 اسباق پڑھتا ہوں، یعنی 7 گھنٹے تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ اس کو عربی میں کہیں گے ادرس 7 حصص فی الیوم۔ ادرس 7 حصص، حصص یہ حصہ کی جمع ہے۔ ادرس 7 حصص فی الیوم، میں دن میں 7 گھنٹے سبق پڑھتا ہوں یا 7 پیریڈ پڑھتا ہوں۔ ادرس 7 حصص فی الیوم، میں ایک دن میں 7 اسباق پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے آپ کتنے مضامین پڑھتے ہیں، یعنی آپ کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہیں گے کم مادتن تدرسو۔ کم مادتن تدرسو، کم مادتن تدرسو، کم مانے کتنے، مادہ مانے سبجیکٹ، مضمون، تدرسو آپ پڑھتے ہیں۔ کم مادتن تدرسو آپ کتنے سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے میں 10 مضامین پڑھتا ہوں، یعنی 10 سبجیکٹ پڑھتا ہوں۔ اس کو عربی میں کہیں گے ادرس 10 مواد۔ ادرس میں پڑھتا ہوں، 10 مواد مضمون۔ ادرس 10 مواد، میں 10 مضامین پڑھتا ہوں یا 10 سبجیکٹ پڑھتا ہوں۔ مواد یہ مادتن کی جمع ہے۔ اس کے بعد جملہ ہے وہ مضامین کیا ہیں، یعنی وہ سبجیکٹ کیا ہیں۔ اس کو عربی میں کہیں گے ماہیہ۔ ماہیہ، ماہیہ وہ مضامین کیا ہیں۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے قرآن اور اسلامی تعلیمات اور عربی زبان، انگلش زبان۔
یہ 4 اس میں ذکر کیے گئے ہیں، 4 آگے آ رہے ہیں۔ قرآن، القرآن، الدراسات الاسلامیہ یعنی اسلامی تعلیمات، الدراسات الاسلامیہ اسلامی تعلیمات، واللغۃ العربیہ اور عربی زبان، واللغۃ الانجلیزیہ اور انگلش زبان یعنی انگریزی۔ القرآن، الدراسات الاسلامیہ، واللغۃ العربیہ، واللغۃ الانجلیزیہ، 4 سبجیکٹ تو یہ ہو گئے، 4 یہ آگے ہیں۔ التاریخ والریاضیات والجغرافیہ والکیمیاء والفیزیاء والمحاسبہ، التاریخ والریاضیات والجغرافیہ والکیمیاء والفیزیاء والمحاسبہ، تاریخ اور ریاضی، جغرافیہ، کیمسٹری اور فزکس اور اکاؤنٹنگ، تو یہ 6 ادھر ذکر کیے گئے ہیں، یعنی یہ 10 سبجیکٹ مجھے پڑھائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے؟ تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے؟ اس کو عربی میں کہیں گے متى یبدأ العام الدراسی، متى یبدأ العام الدراسی، متى مانے کب، یبدأ مانے شروع ہوتا ہے، العام سال، الدراسی تعلیمی، متى یبدأ العام الدراسی تعلیمی سال کب شروع ہوتا ہے؟ اس کے جواب میں دیا گیا ہے ستمبر میں شروع ہوتا ہے، یعنی تعلیمی سال ستمبر میں شروع ہوتا ہے۔ اس کو عربی میں کہیں گے یبدأ فی شہر سپتمبر، یبدأ فی شہر سپتمبر، یبدأ مانے شروع ہوتا ہے، فی مانے میں، شہر سپتمبر ستمبر کے مہینے میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے اور فائنل امتحانات کب شروع ہوتے ہیں؟ اور فائنل امتحانات کب شروع ہوتے ہیں؟ اس کو عربی میں کہیں گے وَمَتَى تَبْدَأُ الْإِمْتِحَانَاتُ النِّهَائِيَّةُ، وَمَتَى تَبْدَأُ الْإِمْتِحَانَاتُ النِّهَائِيَّةُ، وَمَتَى تَبْدَأُ الْإِمْتِحَانَاتُ النِّهَائِيَّةُ، اور فائنل امتحانات کب شروع ہوتے ہیں؟ الامتحانات النہائیہ کہتے ہیں فائنل امتحان کو، النہائیہ فائنل۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے مئی کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں، یعنی فائنل امتحان مئی کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہیں گے تبدأ فی شہر مایو، تبدأ شروع ہوتے ہیں وہ امتحان، فی شہر مایو، مئی کو کہتے ہیں مایو عربی میں، فی شہر مایو مئی کے مہینے میں شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ دیا گیا ہے بہت اچھا، یعنی یہ گفتگو ہو گئی پڑھنے لکھنے کے متعلق، تو اب گفتگو مکمل ہو رہی، تو کہیں بہت اچھا، میں آپ کے لیے توفیق اور کامیابی کی تمنا کرتا ہوں، یعنی آپ کو پڑھنے کی مزید توفیق ملے اور کامیابی ملے۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے حسن اتمنى لك التوفیق والنجاح، اتمنى میں تمنا کرتا ہوں یعنی دعا کرتا ہوں، لکا آپ کے لیے، التوفیق مزید توفیق یعنی مزید پڑھنے کی توفیق ملے، والنجاح اور آپ کو کامیابی ملے۔ حسن اتمنى لك التوفیق والنجاح، بہت اچھا، میں آپ کے لیے توفیق اور کامیابی کی تمنا کرتا ہوں۔ اس کا جواب میں جملہ دیا گیا ہے، یعنی وہ احمد کہے گا بہت زیادہ شکریہ، یعنی آپ کا بہت بہت شکریہ، تو اس کو کہیں گے شکراً کثیرہ، شکراً کثیرہ، بہت بہت شکریہ۔ محترم ناظرین، اب اس کے بعد آپ کو اس سبق میں جو الفاظ و معنی آئے ہوئے ہیں وہ الگ سے دیے جا رہے ہیں، اور یہ آپ الفاظ و معنی بہت زیادہ یاد کریں، ان کو بہت زیادہ مشق کریں، کیونکہ جتنے ہی زیادہ آپ کے پاس عربی الفاظ و معنی ہوں گے اتنا ہی زیادہ عربی بولنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو یہ آپ کو الفاظ و معنی جو اہم تھے وہ اس میں دیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اسکول، مدرسہ، مدرسہ اس کی جمع آتی ہے مدارس، مدرسہ اسکول، اسکول کو کہتے ہیں مدرسہ۔ صف یا اس کی جمع آتی ہے صفوف، صف کہتے ہیں جماعت کو، درجے کو، صفن مانے درجہ، جماعت، کلاس۔ اس کے بعد ہے یوم، اس کی جمع ایام ہے، یوم، یوم کے معنی دن، دن۔ اس کے بعد ہے دراسہ، دراسہ اس کی جمع ہے دراسات، تو دراسہ کہتے ہیں تعلیم یا سبق، دراسہ تعلیم یا سبق۔ اس کے بعد ہے اسبوع، اسبوع اس کی جمع ہے اسابیع، اس کو کہتے ہیں ہفتہ، ہفتہ، ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع۔ اس کے بعد ہے عطلہ، عطلہ چھٹی، عطلہ چھٹی، چھٹی کو کہتے ہیں عطلہ۔ اس کے بعد ہے نہائیون، نہائیون، نہائیون کہتے ہیں فائنل، یعنی کوئی چیز فائنل ہو جائے اس کو نہائی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے النجاح، النجاح، نجاح کہتے ہیں کامیابی کو، النجاح کامیابی۔ اس کے بعد ہے حصہ، اس کی جمع حصص، اس کو کہتے ہیں گھنٹہ، پیریڈ، پیریڈ، اس کو کہتے ہیں حصہ عربی میں۔ مادہ اس کی جمع مواد ہے، مادہ مضمون یعنی سبجیکٹ، سبجیکٹ، تو اس کو کہتے ہیں مادہ۔ امتحان اس کی جمع امتحانات ہے، اس کو کہتے ہیں امتحان کو امتحان کہتے ہیں عربی میں، ایگزام۔ ریاضیات، ریاضی، علم ریاضی کو ریاضیات عربی میں کہتے ہیں۔ جغرافیہ، جغرافی کو، علم جغرافی کو جغرافیہ کہتے ہیں۔ کیمیا، کیمسٹری، کیمسٹری کو کیمیا کہتے ہیں۔ فیزیا، فیزیا کہتے ہیں
فزیکل سائنس کو یعنی طبعیات کو، طبعیات علم طبعیات یعنی فزیاء، محاسبہ حساب اکاؤنٹنگ، اس کو جو ہے محاسبہ عربی میں کہتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سبق نمبر 6 دیا گیا ہے، آپ اس کو کیا ہے بہت زیادہ مشق کریں اور یہ الفاظ و معنی زبانی یاد کریں۔ اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس کورس کو جوائن کریں، اور نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ٹیلی گرام چینل کی لنک دی گئی ہے اور واٹس ایپ گروپ کی بھی لنک دی گئی ہے، آپ اس کے ذریعے ہمارے ٹیلی گرام یا واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔